آج جتنے بھی سرمایہ دار حکمران، ان کے چمچے، ان کے کڑچھے اپنے ڈیروں پر، اپنی ایم این ای پر، اپنے ایم پی اے پر، اپنی طاقتوں پر اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں نا، صرف دولت کے بل بوتے پر، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے پاس عہدے ہیں اور ان کے پاس دولت ہے. تو دولت کی نشے میں اور اپنے عہدوں کے نشے میں اسلام کے خلاف جو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یہ نشہ ہی ایسا ہے دولت کا کہ جو نبیوں کے مقابلے میں بھی قارون کو لے آتا ہے. آج اگر کوئی دین کے خلاف یہ بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو ہمیں کبھی بھی تعجب نہیں ہوا ان پر. جو آدمی قرآن کا مطالعہ حدیث کا نہیں کرتا، اس کو تو تعجب ہوتا ہے یہ کیسے ہوا. اور میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر کون کون سے الزامات لگوائے پیسے کے بل بوتے پر. یہ بھی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر. اب وہ تو الزام وہاں لگواتا تھا نا، کیونکہ اس کے پاس ٹی وی نہیں تھا، اس کے پاس کیبلیں نہیں تھیں. آج جو دین کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ دولت کے بلبوتے پر ہو رہا ہے. ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ ہم ٹی وی والوں کو اتنے پیسے دیں کہ وہ اسلام کا پرچار کرے. چونکہ غیروں کے پاس پیسہ موجود ہے تو وہ ٹی وی والوں کو پیسے دیتے ہیں. وہ جو قارون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرواتا تھا نا اپنی قوم میں، جو باتیں پھیلاتا تھا، دسو جی موسیٰ اپنے گھر ہی نبوت بن چھڑی، آپ خود بھی نبی بن گئے، اپنے برات مینو کی ملیا. آج اسی طاقت کے بلبوتے پر، اسی پیسے کے بلبوتے پر آج لوگ اسلام کے خلاف ٹی ویوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے. ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ اپنے ایمان سے بتائیں یہ ایک بات بھی اسلام کے خلاف کر سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پیسہ ہے، اور پیسہ اتنے نشے والا ہے کہ جو نبیوں کے مقابلے میں بندے کو لے آتا. تو جب اس کے پاس آیا پیسہ اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا زکوٰۃ کا، اس نے کہا اچھا پھر میں زکوٰۃ دوں گا. فرمایا 1000واں حصہ لا. وہ جب گھر گیا اس کے منشیوں نے حساب کیا، اس نے کہا بھئی یہ تو ہم نہیں کر سکتے. اس نے کہا جی زکوٰۃ میں نہیں دیتا. یہی سالبہ جب مدینہ پاک کے جنگلوں میں چلا گیا بکریاں لے کر، زکوٰۃ کا حکم آیا، حضور نے بندے بھیجے. اس نے جب بکریوں کا حساب کیا اس نے کہا اچھا یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، اتنی بکریاں اب مجھے دینی پڑیں گی. صحابہ واپس آ گئے. عرض کی حضور وہ تو یہ کہہ رہا ہے. فرمایا وہ سالبہ. فرمایا سالبہ تو برباد ہو گیا. میں ہمیشہ یہ رونا روتا ہوں کہ بے ایمان ہونے کے لیے، گستاخ رسول ہونے کے لیے، دین کا باغی ہونے کے لیے کوئی آدمی 1000 صفحے کی کتاب لکھے تو پھر ہی بے ایمان نہیں ہوتا. ہاں، یا کوئی 200 باتیں اسلام کے خلاف، صرف اتنی بات اس کے منہ سے نکلی کہ یہ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، بس اس ایک جملے پر حضور نے فرمایا سالبہ برباد ہو گئے. آج لوگ سب کچھ دین کے خلاف کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں جی میں بھی عاشق رسول ہوں. میں نے کہا وہ مدینہ پاک کے جنگلوں میں رہنے والے بندے نے ایک ہی کہا کہ یہ زکوٰۃ ٹیکس ہے. تو پھر جب اس کو پتہ چلا نا حضور نے یہ فرمایا، پھر وہ بکریاں لے کر آیا مدینہ پاک میں. حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے، تیری زکوٰۃ نہیں لینی. یہ مت کوئی سمجھے کہ میں نے ناموس رسالت پر غداری کی ہے تو اللہ پھر اس سے بات کام لیتا ہی نہیں ہے. اب وہ چاہے بھی صحیح میں کروں تو اس کے منہ سے حضور کی عزت کی بات نکلتی نہیں، اس کی معافی نہیں ہے. آج لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا بھائی ہم نے ناموس رسالت پر غداری کر کے اپنی جماعتیں بچا لیں، اپنی سیاستیں بچا لیں، اپنی خانقاہیں بچا لیں، اپنے مدرسے بچا لیے، اور ہم پیچھے ہٹ گئے. تو پھر ان کا بچا کیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو شروع ہونا ہے کام. ام ابرمو اگے جی ام ابرمو. ہاں، اللہ نے فرمایا تم بھی انتظار کرو کسی معاملے کا اور ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے ضرور. ہاں، تم بھی انتظار کرو تو ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے. ہم نے نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے تو صرف یہی کہنا ہے. اب لوگ الزام تراشی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بہ جاؤ بچے آؤ بہ جاؤ بہ جاؤ اینو بچے نو بعد پیسے دینا بھائی میری طرفوں 100 دینا. شاہ جی ہوں نہیں دینے، پھر بیٹھ جاؤ، باہر اتنے بٹھاؤ.
توجہ اسی یہی کہتے ہیں بھائی تسی دین لے آؤ تو اے چھڑکاؤ دے بجائے سلمہ جرب پڑھے، حافظ اتنی عمر دا بن جائے تو قرآن پڑھے۔ ہر گھر میں روٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوشبوئیں لے کر، اس کو پتہ نہیں ہے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، اس کو تو ماں نے بھیجا ہے شام کا آٹا نہیں ہے تو جا کر چھڑکار کہا کہ آؤ تو آٹا بن جائے، اس کو نہیں پتا مولانا کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں اے فقر عصا قاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اسلام سب سے پہلے روٹی کا حل کرتا ہے۔ ہاں جی، میں نے جو رسول اللہ کے پاس وفود آتے تھے نا، میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا، حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے، روٹی کھائی ہے؟ تو کہتے جی ہم ام المومنین، پہلے گھر گئے تھے تو ام المومنین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بھجوائی تھی تو ہم نے کھائی ہیں، پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چراتے تھے، وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چرا کے آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بغل میں میں بکری سوئی تو میں کر رہا تھا، حضور نے فرمایا بکری سوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، فرمایا پھر ایک بکری ذبح کر دینا۔ تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہم ذبح نہیں کر رہے، بکریاں جب 100 ہو جاتی ہیں تو ہم 100 نہیں ہونے دیتے، اس سے پہلے ذبح کر دیتے ہیں 100 بکریوں پر، تو پھر زکوٰۃ حضور نے ساری زندگی زکوٰۃ عطا نہیں فرمائی، مال بننے ہی نہیں دیا اتنا۔ اور جو حضور کے جانشین ہیں آج، جو حضور کے وارث ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی ٹھاٹھیں دیکھیں، ان کی باٹیں دیکھیں، ان کی خانقاہیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے یورپ کے سفر دیکھیں، ان کے صاحبزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں۔ ہاں جی، ان کے صاحبزادوں کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی ہٹو بچو دیکھو، صاحبزادہ ہی نہیں نکل رہا تو پیر کے میں نکلتا ہونا، اور دین کا حشر دیکھو کہ مسجدوں کے سپیکر بھی نہ بچ سکے۔